السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ لو جی، پہلی دفعہ جو پی ٹی آئی کا سیالکوٹ کا جلسہ ہے نا، اس میں ایک رکاوٹ پڑی ہے۔ ویسے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس کا ماحول بن گیا، اس کے عمران خان کی تقریروں پہ پابندی لگانی چاہیے۔ یہ ہم کو جمہوری بندے ہیں، لیکن جو حالات اس نے پیدا کر دیے، آپ اگر کوئی ایک باغی بندہ ہو جائے اور وہ کوئی ملک میں فساد پھیلانا چاہے، کوئی ملک میں وہ جیسے آپ نے خامخواہی نواز شریف کا بہانہ کر کے اس نے جو ظلم کیے ہیں نا، ان کو ذرا یاد کرو۔ آپ ان کو یاد کریں گے تو آپ کہیں گے کہ بالکل اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ ویسے تو فارن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی انلیگیلٹی نہیں جو انہوں نے نہ کی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج سیالکوٹ کے جلسے میں انہوں نے وہاں پہ ایک ایسی جگہ انتخاب کیا ہے جو مذہبی عبادت گاہ ہے، اور وہ سی بی پی کا علاقہ ہے، اور وہاں پہ جو عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، وہ وہاں پہ عبادت کرتے ہیں۔ تو حکومت نے رکاوٹ نہیں ڈالی، حکومت نے کہا جی کہ آپ یہاں پہ نہ کریں، آپ سٹیڈیم میں کریں۔ اس سے بھی کھلی جگہ دے دی کہ جاؤ سٹیڈیم میں کرو۔ تو انہوں نے مذہبی لوگوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ نکلے ہیں، انہوں نے پولیس کو کمپلینٹ کی ہے، پھر وہاں پہ پولیس آئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، اور ان کے کنٹینر وغیرہ وہاں سے ہٹائے گئے ہیں۔ اور ادھر لاہور میں بھی، ادھر ہمارے دفتر کے بالکل پاس چیرنگ کراس میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ان کو کیوں ایک مذہبی، ایک وہ پرائیویٹ جگہ ہے یار، پرائیویٹ ہے۔ میرے گھر میں آپ جلسہ کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے۔ حکومت کی بدنیتی تو تب ہے کہ حکومت آپ کو کہیں بھی جلسہ نہ کرنے دے۔ ویسے اب عام عوام کا مطالبہ یہی ہے کہ ان کے جلسوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کرنی ہے۔ انہوں نے کل اس نے کیا کہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، کل اس نے عمران خان نے کیا کہا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت سے بہتر تھا کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بم برسا دیتے۔ بتائیں یہ باتیں کرنے والی ہیں؟ ان جو یہ باتیں کرتا ہے اس کو بچنا چاہیے گرفتاری سے۔ اس کے لیے گرفتاری جو ہے وہ فرض بن جاتی ہے، گرفتاری فرض بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ جو ان کا مطالبہ ہے اس کے حق میں ادھر مسلم لیگ نون والوں نے بھی احتجاج کیا ہے، لاہور کے چیرنگ کراس میں کرسچین برادری نے بھی احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں ان کو کسی صورت جلسے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور نہ وہاں پہ آج تک کوئی سیاسی جلسہ ہوا ہے۔ یہ بھی دیکھیں نا، ضدی خان ہے نا، لاڈلا خان ہے، اس کو لگائیں، اس کو دو چار جو ہے نا سبق سکھائیں۔ سبق سکھانا اس کو بہت ضروری ہو گیا ہے، اس لیے اس کا جو رکاوٹ ڈالی گئی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پھر بھی یہ مسلم لیگ نون کی گریٹنس ہے کہ اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے کہا جی عمران خان کو ہم سٹیڈیم دیتے ہیں، سیالکوٹ کا بڑا سٹیڈیم، آئے وہاں پہ جلسہ کرے۔ لیکن یہ ایسا لاڈلا ہے جو کہتا ہے جی وہ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند، چاند مانگتا ہے جی، میں نے کھیلنا ہے، مجھے چاند چاہیے، چاند، چھوٹی موٹی چیزیں نہیں چاہتا۔ انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند۔ تو یہ ان کو ذرا ہوش کے ناخن ہو، ان کو سبق سکھائیں کہ آپ ایسی زبان استعمال نہ کریں۔ ویسے تو آرمی نے تیار ہو گئی ہے، وہ جو آرمی کے خلاف بول رہے ہیں، کل جو اس نے صحافیوں کو اکٹھا کر کے مزید زہر پھیلایا ہے، زہر پھیلا رہے ہیں، وہ ہر جگہ زہر ہی پھیلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ اب باتیں آگے تک لیک ہوئی ہیں، اور لیک کیا وہ چاہتا ہے یہ باتیں کرو، وہ فوج کو بھی پریشرائز کرنا چاہتا ہے، جیسے وہ بڑے جلسے کر کے تو پولیٹیکل پارٹیوں کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے نا، یا عوام کو پریشرائز کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ فوج کو بھی میں ایسے ہی پریشرائز کروں گا۔ قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے اس نے کہا ہے، نام لے کے کہا ہے کہ جناب انہوں نے میری حکومت گرائی ہے، اور امریکہ کی سازش سے گرائی ہے، اور اگر یہ چاہتے تو عدم اعتماد نہ ہو سکتا، اور اگر یہ چاہتے تو مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک بن سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں اس نے نام لے کے کہی ہیں۔ اس لیے آج کا یہ جو جلسہ ہے یہ کسی صورت بھی، وہاں ظاہر ہے وہ مذہبی مقامات ہے، وہاں اجازت ہو ہی نہیں سکتی۔ عمران خان تم نے کوئی مذہبی باتیں تھوڑی کرنی ہے، تم نے تو نکالنی ہے گالیاں، چور ڈاکو والی گالیاں نکالنی ہے نا، تو تمہیں تو ایسی جگہ پہ ویسے بھی جانا جو ہے نا تیرا منع ہونا چاہیے۔ تم تو مسجد نبی تم نے نہیں چھوڑی۔ یہ انوکھے لاڈلے ہیں، ان کو جناب
صحیح طریقے سے جو ہے نا سمجھایا جائے. اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈنڈا ہی پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں دا. ٹھیک ہے نا، ڈنڈا ہی پیر ہے. تو جناب ان کے ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ان کو سمجھانا بہت ضروری ہو گیا ہے. اس لیے آپ یہ جو جلسہ وہاں پہ وہ نہیں ہو رہا، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، انتظامیہ نے ٹھیک کیا ہے اور نہ ہونا چاہیے. ان کو ہر جگہ ایسی جو ہے نا صورتحال خود ہی لوگ عوام نکلیں گے، عوام نکل دیکھ لینا، یہ ان کے خلاف عوام نکل پڑیں گے کہ یار تم کیا روز تماشا لگائے ہوئے، نہ الیکشن ہے نہ کچھ ہے، تم جلسے کیے جا رہے ہو. ایک الیکشن کا ماحول ہوتا ہے نا تو پھر بندہ جلسے کرتا ہے. تو الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے تو تم جلسے کر رہے ہو. اس لیے سیالکوٹ کے جلسے کو وہاں پہ سارا جو ان کا اکھیڑا گیا ہے بالکل ٹھیک اکھیڑا گیا ہے. اور یہ مسلم لیگ نون کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ اس مذہبی مقامات سے ہٹ جائیں اور آئیں اسٹیڈیم میں جلسہ کریں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ود ان نو ٹائم، یعنی شارٹ ٹائم پہ اجازت دیتے ہیں. تو یہ گریٹنس مسلم لیگ نون کی ہو سکتی ہے.